السلام علیکم۔ ٹینسز پارٹ 5 ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کو ریگولر ورب کی دوسری اور تیسری فارمز بنانے کے اصول بتاؤں گا۔ اگر آپ نے میری پریویس ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو آپ وہ ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو بات صحیح طریقے سے سمجھ آئے۔ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس پلے لسٹ کا لنک رکھ دوں گا جس پلے لسٹ میں میری یہ تمام ویڈیوز جو میں نے ٹینسز کے سلسلے میں بنائی ہیں موجود ہیں، تو آپ وہ ویڈیو ضرور دیکھیے۔ خاص طور پر ویڈیو نمبر 3 اور 4 یعنی پارٹ 3 اور 4 دیکھیے تاکہ آپ کو پوری بات صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے۔ لیکن یہاں بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ریگولر ورب کس کو کہتے ہیں۔ دیکھیے ریگولر ورب وہ ہوتا ہے جس کی سیکنڈ اور تھرڈ فارم جب ہم بناتے ہیں، فرسٹ فارم سے سیکنڈ اور تھرڈ فارم ہم بناتے ہیں تو آخر میں کبھی ہم اس کے آخر میں ای ڈی کا اضافہ کر دیتے ہیں، کبھی ڈی کا اضافہ کر دیتے ہیں، کبھی آئی ای ڈی وغیرہ کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ اس طرح کا اضافہ کر کے ہم دوسری اور تیسری فارم بنا دیتے ہیں۔ اب اس کے کچھ رولز ہیں، وہ رولز اگر آپ سمجھ جائیں تو آپ کے لیے ورب بنانا بڑا آسان ہو جائے گا۔ جب بعد میں آپ ٹینسز میں وربس کو استعمال کریں گے تو آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گی بات۔ تو اس کے کچھ اصول ہیں، وہ آج میں آپ سے ڈسکس کر دیتا ہوں۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ ورب کی پہلی فارم سے باقی فارمز بنیں گی۔ جو فرسٹ فارم ہوتی ہے نا، یہ روٹ ہوتی ہے، اسی سے یہ بنیاد ہوتی ہے، اسی سے سیکنڈ فارم بنتی ہے، تھرڈ فارم بنتی ہے، فورتھ فارم بنتی ہے اور ففتھ فارم بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم دوسری اور تیسری فارم بنانے کے اصول آپ کو بتائیں گے۔ فورتھ اور ففتھ فارم بنانے کے اصول ہم نہیں بتائیں گے ورنہ یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو اس کے کیا اصول ہیں؟ پہلا اصول یہ ہے، آپ اس ویڈیو کو بہت ہی دھیان سے دیکھیے اور پورے طریقے سے دیکھیے، تب جا کر آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر پہلی فارم کا آخری حرف ای یا وائی نہیں ہے تو اس کے آخر میں ای ڈی لگا کر دوسری اور تیسری فارمز بنا دیں۔ اب آپ مثال سے آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ دیکھیے اب یہ آپ کے سامنے فرسٹ فارم ہے فنش، جس کا مطلب ہوتا ہے ختم کرنا۔ تو اس کے آخر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ای نہیں ہے اور وائی بھی نہیں ہے۔ جب آپ اس کی سیکنڈ فارم بنائیں گے تو آپ نے سمپل کیا کرنا ہے کہ ای ڈی کا اضافہ کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے کال، اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح میں نے بنا لیا، کولڈ بن گئے، یہاں پر کولڈ آ گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد ایڈ کے آخر میں بھی آپ نے ای ڈی کا اضافہ کر کے سیکنڈ اور تھرڈ فارم آپ نے بنا دی۔ یہ ایک اصول ہو گیا۔ دوسرا اصول کیا ہے کہ اگر پہلی فارم کا آخری حرف ای ہو تو اس کے آخر میں ڈی بڑھا کر دوسری اور تیسری فارم بنا دیں۔ اگر پہلے سے ای موجود ہے تو آپ نے صرف ڈی بڑھا کر سیکنڈ اور تھرڈ فارم بنا دینی ہے۔ اب اس کی مثال کیا ہے؟ یہ آپ کے سامنے ایک ورب ہے ایگری، اس کا مطلب ہوتا ہے متفق ہونا۔ ہم نے اس کے آخر میں ڈی لگا کر ایگریڈ اس کی سیکنڈ اور تھرڈ فارم ہم نے بنا دی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور لفظ ہے ارائیو، جس کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا، آخر میں ہم نے ڈی لگا کر سیکنڈ اور تھرڈ فارم بنا دی۔ اور ایک اور لفظ ہے ارینج، اس کے آخر میں ہم نے ڈی لگا کر سیکنڈ اور تھرڈ فارم بنا دی، ٹھیک ہے۔ یہ دو رولز ہو گئے۔ تیسرا رول یہ ہے کہ اگر پہلی فارم کے آخر میں وائی آ جائے تو دوسری اور تیسری فارمز بنانے کے لیے اس وائی کو آئی میں تبدیل کر دیں، پھر ای ڈی لگا دیں، ٹھیک ہے۔ اگر وائی آ جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے، وائی کو آئی میں تبدیل کر دینا اور ای ڈی لگا کر آپ اس کی سیکنڈ اور تھرڈ فارم بنا سکتے ہیں۔ اب مثالوں سے آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ اب جیسے ایک لفظ ہے اسٹڈی، جس کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا، ہم نے کیا کیا، وائی کو آئی میں کنورٹ کر لیا، ای ڈی لگا دیا تو اس کی سیکنڈ اور تھرڈ فارم بن گئی۔ اسی طریقے سے یہ جو ہے سیکنڈ تھرڈ فارم۔ اور ایک لفظ ہے میری کا مطلب ہوتا ہے شادی کرنا، تو اس میں بھی ہم نے وائی کو آئی میں کنورٹ کر دیا، ای ڈی لگا دیا، سیکنڈ اور تھرڈ فارم ہم نے بنا لی، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد ہمارے پاس ہے کیری، اس کا مطلب ہوتا ہے لے جانا، تو اس میں بھی ہم نے آخر میں آئی ای ڈی لگا کر، یہ دیکھیں آئی ای ڈی لگا کر ہم نے اس کی سیکنڈ اور تھرڈ فارم بنا دی۔ میں نے اس کو کلرفل کرنا میں بھول گیا، بہرحال آئی ای ڈی ہم نے لگا کر اس کی ہم نے سیکنڈ اور تھرڈ فارم لگا دی، ٹھیک ہے، سیکنڈ اور تھرڈ فارم بنا دی۔ اچھا اب ایک اور اصول سمجھیں۔
اگر پہلی فارم کا آخری حرف وائے ہو لیکن وائے سے پہلے کوئی ووول ہو، ووول مطلب کہ اے، ای، آئی، او، یو، ان میں سے کوئی لفظ ہو، تو پھر ہم نے وائے کو آئی میں تبدیل نہیں کرنا. جیسا کہ یہاں لکھا ہو ووول ہو تو آخر میں ای ڈی کا اضافہ ہوگا، وائے آئی میں تبدیل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اب آپ کے سامنے مثالیں میں دے دیتا ہوں. جیسے ایک لفظ ڈیلے جس کا مطلب ہوتا ہے تاخیر کرنا. ہم نے دیکھو اس میں جب ہم نے اس کی سیکنڈ اور تھرڈ فارم بنائی تو ہم نے ای ڈی لگا دیا، وائی کو ہم نے آئی میں کنورٹ نہیں کیا. اسی طریقے سے انجوائے دیکھ سکتے ہیں، وائی سے پہلے ووول آ رہا ہے تو ہم نے وائی کو آئی میں کنورٹ نہیں کیا، ای ڈی لگا کر ہم نے سیکنڈ اور تھرڈ فارم بنا دی. اسی طریقے سے ایک لفظ ہے پرے جس کا مطلب ہوتا ہے دعا کرنا، ہم نے وائی کو آئی میں کنورٹ نہیں کیا، ای ڈی لگا کر سیکنڈ اور تھرڈ فارم بنا دی. اچھا، اب ایک اور رول سمجھ لیں کہ اگر ورب کی پہلی فارم کے آخر میں ایک ووول اور ایک کنسوننٹ آ جائے، ٹھیک ہے، تو دوسری اور تیسری فارمز بنانے کے لیے پہلی فارم کے آخر والے کنسوننٹ کو ڈبل کر کے ای ڈی لگا دیں. یعنی ورب کی پہلی فارم ہے، اس کے آخر میں پہلے ووول آ رہا ہے پھر ایک کنسوننٹ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی پہلے اے ای آئی او یو میں سے ایک لفظ آ رہا ہے، آخر کے دو لفظوں کی بات ہو رہی ہے. صحیح ہے، یعنی سیکنڈ لاسٹ جو ورڈ ہے وہ اے ای آئی او یو میں سے آ رہا ہے اور اس کے بعد کوئی نہ کوئی کنسوننٹ آ رہا ہے. کنسوننٹ جو ووول نہیں ہوتے ان کو ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا، پھر ہم نے یہ کرنا ہے آپ کے سامنے، میں آپ کو مثال سے آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. جیسے ہمارے پاس ایک لفظ ہے اسٹاپ جس کا مطلب ہوتا ہے رکنا، تو اب دیکھیں پی ایک کنسوننٹ ہے، اس سے پہلے کیا آ رہا ہے، او آ رہا ہے. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، جو آخر کا جو لفظ ہے نا اس کو آپ نے ڈبل کر دینا ہے، پھر ای ڈی لگا دینا ہے. ٹھیک ہے، جیسے اسٹاپ اس کا مطلب ہے اسٹاپ، ہم نے پی کو ڈبل کر دیا، ای ڈی لگا دیا. اسی طریقے سے یہاں پر اسٹاپ ہے، اس میں بھی ہم نے ای ڈی لگا دیا. ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے، کانسوننٹ کو ڈبل کر کے ای ڈی لگا دینا ہے. صحیح ہے، اس وقت ہوگا جب کانسوننٹ سے پہلے ایک ووول آ رہا ہو، ایک ووول ایک کانسوننٹ، یاد رکھیے ایک ووول ایک کانسوننٹ ہو تو اس وقت کی بات ہے. اسی طریقے سے پلان جس کا مطلب ہوتا ہے منصوبہ بندی کرنا، اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ڈبل این، پھر ہم نے ای ڈی لگا دیا، پھر ڈبل این ای ڈی لگا دیا. پھر یہ فٹ ہے، ہم نے ڈبل ٹی ای ڈی لگا دیا اور ڈبل ٹی ای ڈی لگا دیا. ٹھیک ہے، تو یہاں آ کر ہمارے یہ رولز ختم ہو جاتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ٹینسز کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے آپ میری ویڈیوز دیکھتے رہیے، انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں.